أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. تحویل قبلہ کا بیان چل رہا ہے. جب تک آپ مکہ میں تھے تب تک بیت المقدس چونکہ قبلہ تھا لہذا بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جب آپ مدینہ آ گئے تو اب بیت المقدس ہی قبلہ تھا لہذا 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے اور اس کے لیے آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹ رہے ہیں کر کے دیکھ. مفسر نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے کہ دعا کرتے وقت اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں. جب آپ دعا کریں تو چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں. مفسر نے لکھا ہے کہ یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی. تو جب دعا کریں تو چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں. آپ کی تمنا قبول کی گئی اور عصر کا وقت تھا. حکم آیا کہ آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے. یعنی قبلہ کی تحویل ہو گئی. بیت المقدس سے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا اور عصر کی نماز لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. اب منافقین اور یہودیوں کو کیا چاہیے تھا؟ ایک شوشہ چاہیے تھا. ارے محمد کنفیوزڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قبلہ یہ ہونا چاہیے کہ قبلہ وہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ تو مرتد ہو گئے اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا بھی اٹھایا کہ اب تک جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جبکہ تھوڑا سا سوچتے تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ پہلا قبلہ بھی اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا کی وجہ سے تھا اور یہ دوسرا قبلہ بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے. تو اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا ہی کی طرف پلٹنا تھا. تو اس میں پروپیگنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا قبلہ بھی اللہ کی رضا سے تھا اور یہ قبلہ بھی اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. تو اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا کی طرف پلٹنا ہے تو اس میں شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں تک تمہاری نمازوں کی بات ہے تو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال کیا تھا؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جواب دیا گیا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. پتہ یہ چلا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تاریک صلاۃ کے اوپر ایمان کا وصف منطبق نہیں ہوتا، فٹ نہیں ہوتا. اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمان والا ہے. گویا مومن وہی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہو. یہاں نماز کو بے نہیں ایمان کہا گیا ہے. اور پھر ایک بڑا پیارا طنز کیا گیا کہ یہ جو اعتراض ہو رہا ہے یہ اعتراض بے وقوف لوگ کر رہے ہیں.
سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کے قبلے کو ادھر سے ادھر کر دیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اس سے ایک نکتہ ملا کہ اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنے والے کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ یہ ایک بے عقل آدمی جس نے کہا تھا کہ قرآن حکیم کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، گویا کہ یہ اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض ہے، اور قرآن حکیم نے یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی شرع کے اوپر، اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض کرے بے وقوف ہوتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا، بے وقوف لوگ ایسا کہیں گے کہ یہ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں پھر گیا؟ پھر اس کے بعد کہا گیا یہدی من یشاء، ایک اور جواب دیا گیا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب اور مشرق دونوں اللہ کے۔ تو آدمی جس جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ اس جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب منہ کر کے اس طرف نماز پڑھو۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ پشچم کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، تو آپ کا دل جس طرف کہے کہ مغرب یہ ہو سکتا ہے تو آپ مغرب کی طرف یا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ سواری پر ہیں، مثلا پہلے اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری ہوتی، تو اونٹ پر سوار ہو کر کے صرف نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جس سے آدمی اتر سکتا ہو اور اتر کر نماز پڑھ سکتا ہو تو صرف نفل یہ سواری کے اوپر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ گاڑی وہ ہمارے منشا کے مطابق نہیں چلتی، گھوڑا ہمارے کنٹرول میں ہے، موٹر سائیکل ہمارے کنٹرول میں ہے، رکشہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم اس سے اتر کر فرض نماز پڑھ لیں، آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل پڑھ لیں فرض نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ گاڑی میں ہیں، ہوائی جہاز میں، تو چونکہ یہ سواریاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لہذا آپ ان سواریوں میں فرض نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور نفل نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کشتی میں ہیں، شپ میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، گاڑی میں ہیں، یعنی جو سواریاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان میں آپ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، اور جو گاڑیاں کنٹرول میں ہیں تو ان گاڑیوں کے اوپر آپ صرف نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کچھ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، دل جو چاہتا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے نہیں ارے بھائی جو دل چاہے کرو، کہا کہ ان کید لمن الظالمین، جو اپنی خواہشات کا پیرو ہو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ گویا خواہشات کی اتباع اہوا، اتباع خواہشات نفسانی، یہ بے ہی ظلم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ظلم کہا ہے۔ بات چل رہی ہے قبلے کے بدلنے کی، بیچ میں آپ لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، ہم لوگوں کا تذکرہ ہو گیا کہ یہ نبی کی جو امت ہے، یہ ہم لوگ مسلمان صحابہ، کہا کہ یہ امت وسط ہے۔ وسط مینس مڈل، بیچ۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سوال یہ ہے کہ بات چل رہی ہے قبلہ کے تحویل کی، بدلنے کی، بیچ میں ہمارا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ امت وسط کا قبلہ بھی وسط زمین ہونا چاہیے، لہذا ہم لوگوں کا قبلہ وہاں ہے جہاں زمین بالکل زمین کے سینٹر میں، جب زمین سینٹرڈ ہوتی ہے وہاں پر یہ قبلہ ہے، لہذا امت وسط کا قبلہ بھی وسط زمین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اگر تمہیں اپنا ذکر اللہ کی مجلس میں ہونا ہے، اگر تم اپنا ذکر اللہ کی مجلس میں کرانا چاہتے ہو، فرشتوں کی مجلس میں کرانا چاہتے ہو، تو ایک کام کر لو، دنیا میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ذکر کرو میرا تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم گنہگار لوگوں کے درمیان، ایسی مخلوق کے درمیان میرا ذکر کرتے ہو
جو گناہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر تم ان لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر ان لوگوں کے درمیان کروں گا، ان ہستیوں کے درمیان کروں گا جو گناہ نہیں کرتی، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ تو جو چاہے کہ اس کا ذکر آسمانوں میں ہو اور اللہ اس کا ذکر کرے، فرشتوں کے درمیان کرے، اسے چاہیے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرے۔ آیت دیکھیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ تو یہاں دیکھو ذکر کو اور شکر کو ایک ساتھ لایا گیا، پہلے ذکر ہے پھر شکر ہے۔ کہتے ہیں اگر آدمی شکر نہ کرے تو اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ شکریہ نہیں ہے۔ شکر یہ ہے، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نعمتیں تم سے نہ چھینے تو شکر ادا کرو۔ سوال یہ ہے کہ شکر کیسے کریں؟ تو طریقہ بتایا گیا کہ تم اللہ کا برابر ذکر کرتے رہو، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے رہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے رہو تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلو پر ہوں لیٹے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر، کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہوئے تو اللہ کا ذکر وغیرہ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ہر چیز پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے، لیکن مصیبت کا حال بالکل الٹ ہے، وہ پہلے بڑی ہوتی ہے پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا جب مصیبت کا حال یہ ہے کہ بڑی ہوتی ہے پہلے پھر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، تو تم صبر کرو نا۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا وبشر الصابرین، صابروں کو خوشخبری دے دو، اس لیے کہ کوئی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے اور مصیبت بڑی سے چھوٹی ہوتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ بشر الصابرین میں غور کرے۔ اس کے بعد کہا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اب کیسے زندہ ہیں؟ ہماری طرح نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے کہ کس طریقے سے زندگی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن ابن صعصعہ سے روایت کیا ہے کہ احد میں ایک صحابی تھے، لنگڑے تھے وہ، عمر ابن جموح، اور ایک صحابی تھے عبداللہ ابن جبیر، دونوں شہید ہوئے۔ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک دفعہ سیلاب آیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی قبریں منتقل کر دی جائیں، وہاں سے نکال دی جائیں۔ لہذا جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو لاش ایسی تھی دونوں کی جیسے ابھی کل ہی دفنایا گیا، جبکہ یہ برسوں کے بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مار دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، یہ ایسے مرے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، یہ شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ۔ اور اس میں ایک مسئلہ ملا کہ اگر فورنسک لیب وغیرہ کی ضرورت ہو کہ بھئی کسی چیز کا پتہ لگانا ہے کہ یہ آدمی قتل کیا گیا ہے یا مر گیا ہے، تو ضرورت کی بنا پر آدمی کی قبر کھود کر ٹیسٹ کے لیے اس کی قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک نقطہ ملا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک نقطہ بتاؤں، یہ دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اہمیت کہاں ملی؟ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ تو سئل الحسن البصری، امام حسن بصری سے سوال کیا گیا کہ ما علامت حب اللہ، کیسے پتہ لگایا جائے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرتا ہے پتہ لگانا ہو تو کیسے پتہ لگایا جائے؟ فرمایا کہ اذا اذنب العبد، بندہ جب گناہ کرے فیلہمہ الاستغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے، استغفار کی توفیق دے دے، تو سمجھو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور توبہ کی توفیق کون دیتا ہے؟ رب تعالیٰ۔ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرے اور اللہ اسے استغفار کی توفیق دے دے تو سمجھو اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد رمضان کا بیان ہے، یہ مبارک مہینہ۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے کہ روزے کی جتنی آیات ہیں، پہلی آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے، اور جہاں رمضان کی صیام کی آیات ختم ہوتی وہاں بھی تقویٰ ہے۔
پہلے کہا گیا لعلکم تتقون، اور جہاں ختم ہو رہی ہے رمضان کی بحث وہاں لائے گا لعلہم یتقون. پڑھ لو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اور روزے کا بیان جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں لعلہم یتقون. گویا کہ اول بھی تقوی اور آخر بھی تقوی. پتہ یہ چلا کہ اگر روزے کا مہینہ پا لینے کے بعد آدمی کو تقوی حاصل نہیں ہوا تو سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور اپنے بدن کو کمزور کیا، اس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوا. تو مقصود تو دراصل یہ ہے کہ آدمی کو تقوی حاصل ہو جائے. تقوی ہی نہیں ملا تو روزہ رکھنا بیکار ہے. اس کے بعد کہا گیا یہ وہی مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. 12 مہینے ہیں یہ، جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے 12 بنائے ہیں. اور 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ یہی رمضان کا مہینہ. اللہ اکبر. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور جانتے ہیں یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اسی رات قرآن حکیم نازل ہوا. گویا کہ قرآن حکیم نے اس مہینے کو عظیم بنا دیا. مفسر یہ کہتا ہے کہ جب قرآن نے اس مہینے کو تمام مہینوں سے عظیم بنا دیا تو اگر تم عظیم اور بڑے بننے چاہتے ہو تو قرآن حکیم سے اپنا تعلق قائم کر لو. قرآن کی وجہ سے مہینہ عظیم ہو گیا تو تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، تم عظیم ہو جاؤ گے، تم بلند ہو جاؤ گے. یہ بات کہیں. اچھا، بیچ میں یعنی جہاں صیام کے احکام و مسائل ہیں بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اب بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے. آپ کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي. جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. جبکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب. آپ کہہ دیجئے نہیں ہے وہاں بیچ میں، فقل نہیں ہے. فقل سے دی یہ نہیں کہا گیا آپ کہہ دیجئے، ایسا نہیں کہا گیا. سے داؤ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، بلکہ یہ کہا گیا انی قریب. بیچ میں نبی کے اس قول کو حذف کر دیا گیا ہے. پتہ یہ چلا دعا ایسی عبادت ہے جس میں واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اس نے فقل ہونا چاہیے، فقل کو حذف کر دیا گیا. کیا؟ جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے سوال کریں تو تو کہہ. ایسا فقل سے داؤ تو بول، ایسا نہیں کہا گیا فقل، بلکہ کہا گیا انی قریب. یعنی بیچ میں نبی بھی ہو تو اس کا واسطہ نہیں لیا جا سکتا، اس کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا. دعا اتنی بہترین عبادت ہے. اور چونکہ رمضان کے بیان کے سیاق میں، اس کے احکام و مسائل کے سیاق میں دعا کا تذکرہ ہے، پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنے آپ کو بخشنے والے ہیں. اس کے بعد آخر میں جہاں رمضان کا بیان ختم ہوتا ہے، پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے، حرام کمائی استعمال کرتا ہے، اس آدمی کا روزہ قبول نہیں ہوتا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. یہ بتا اپنے درمیان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ جہاں رمضان کا بیان ختم ہو رہا ہے وہ آخری آیت ہے. آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا یہ روزہ اس وقت قبول ہوگا جب تمہارا کھانا حلال کا ہو. اگر حرام کا ہے تو یہ روزہ بے معنی ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا. اس کے بعد یہ کہا گیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. بعض لوگ ہوتے ہیں حاکموں کو، وکیلوں کو وہ پیسہ دے کر کے معاملہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. اس میں نکتہ یہ ہے کہ وکیل کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا موکل جھوٹا ہے تو وکیل کو چاہیے کہ وہ اس کا کیس نہ لے. یہ اس آیت کریمہ سے مستفاد ہے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا. اس کے بعد ایک بات کہی گئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. بہت غور سے سنو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ دونوں جملوں کا ربط کیا ہے؟ یہ دونوں سینٹنسز آپس میں کیسے ہیں؟ ان کا ریلیشن کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی دینی ضرورت میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا اور وہ دینے کے لائق ہے تو وہ بھی تباہ ہو جاتا، اس کا مال بھی تباہ ہو جاتا. یہ دیکھو یہ مسجد تقریباً بتا رہے ہیں ذمہ داران کہ 10 لاکھ مقروض ہیں یہ لوگ.
بہت اچھی مسجد بنی ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہر طریقے کی سہولیات ہیں. کہہ رہے 10 لاکھ مقروض ہیں یہ لوگ. دیکھو ضرورت ہے اور بہت پیارا مہینہ ہے. 10 لاکھ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، دے دو نکال کر کے. 2-3 آدمی بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ. تو وانفقوا فی سبیل اللہ، 10 لاکھ دو، 50 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تیار رکھے ہوئے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو انفاق فی سبیل اللہ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ اگر دینی ضرورت کے وقت شدید ضرورت ہو اور آدمی خرچ نہ کرے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. اس کا مال ہلاک نہیں ہوتا، وہ خود بخود ہلاک ہو جاتا. یہ نہیں کہا کہ مال ہلاک ہو جائے گا، وہ خود بخود تباہ ہو جاتا ہو. اور کیسے تباہ ہو جاتا؟ مال تباہ ہوگا، فٹ پاتھ پہ آ جائے تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا جی. اس کے بعد حج کا بیان ہے. کہا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے مشہور مہینے. کون سے مہینے معلوم ہے؟ وہ شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ ہیں حج کے مہینے. حج کا فرض ہوا سن 9 ہجری میں. اور آدمی رمضان کے اندر اگر عمرہ کرتا ہے، ایک حج ہے ایک عمرہ، اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ہے. لہذا آدمی کوشش یہ کرے کہ رمضان میں عمرہ کرے، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے. اور حج کا فرض ہوا سن 9 ہجری. اس کے بعد یہ فرمایا گیا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. ایک مفسر نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ عالم کے گناہ کی سزا جاہل کے گناہ کی سزا سے بڑھ کر ہے. ایک گناہ عالم کرتا ہے اور ایک گناہ جاہل کرتا ہے، جانتے ہیں؟ تو کس کی سزا بڑھ کر کے ہے؟ عالم کی. جان بوجھ کر کے یہ وہ گناہ کر رہا ہے اور وہ تو بیچارہ جاہل ہے. وہ تو عالم کے گناہ کی سزا جاہل کے گناہ کی سزا سے بڑھ کر کے ہے. لہذا عالم کو محتاط رہنا چاہیے کہ جاہل وہ گناہ کرے گا تو کم پکڑ ہوگی، لیکن تمہاری پکڑ بہت زیادہ ہونے والی ہے، یاد رکھو. اس کے بعد یہ کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر. یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ شراب اور جوئے. شراب کس کو بولتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، شراب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. جس کے اندر بھی نشہ ہو وہ خمر ہے اور خمر حرام ہے. لہذا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ خمر ہے کہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر سکر ہے یا نہیں ہے، نشہ ہے یا نہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. لہذا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس کی زیادہ مقدار حرام ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہوتی ہے. جیسے شراب کا 2 بوند پینا بھی اسی طریقے جیسا کوئی پوری بوتل کھینچ لے. تو جس کا کثیر حرام ہو اس کا قلیل بھی حرام ہے. یہ خمر کی تعریف ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے. اچھا، میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. میسر کا مطلب ہوتا ہے، غور سے سنیے، میسر جوا. جوا کس کو بولتے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کل کسب عن طریق المخاطرہ، ایسا کمانا، ایسی کمائی جس کے اندر رزق ہو. مخاطرہ میں رزق، جس کے اندر رزق ہو وہ میسر ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا ضابطہ یہ ہے ان یکون بین غانم و غارم. ایک آدمی سیٹ ہو جاتا ہے اور ایک آدمی فقیر ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو جائز نہیں ہے. اور القاسم، ابو القاسم ابن محمد کہتے ہیں، قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ کلو ما الہا عن الصلاۃ عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہو میسر. ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے وہ میسر ہے. لہذا آج کل کا یہ جو IPL ہے حرام ہے. یہ ابو القاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کل ما الہا عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، ہر وہ چیز، تراویح چھوڑ کر کے لگے ہوئے، قرآن چھوڑ کر کے لگے ہوئے، روزہ رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے لگے ہوئے، تو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے وہ میسر ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے. IPL. اور وہ ایک آتا ہے نا مائی 11 سرکل، یہ بھی حرام ہو تو صاحب جوا قمار ہے وہ. تو یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ خمر بھی حرام ہے، اسی طریقے سے میسر بھی حرام ہے، جوا بھی حرام اور شراب بھی حرام ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کفر اور ایمان ندی کے 2 پارٹ ہیں، دونوں آپس میں نہیں مل سکتے. لہذا
مومنہ لڑکی کافر لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور کافر لڑکا مشرک لڑکا مومنہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، شادی ہوتی ہی نہیں جی۔ اور اسی طریقے سے یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ بھاگ کر اگر لڑکی شادی کر لے تو لڑکے کے لیے تو ولی کی ضرورت نہیں، مگر لڑکی کے لیے ولی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نکاح کر لے بغیر ولی کے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی کر لے، کورٹ میں جا کر کے یہاں اس کا نکاح نہیں ہوتا، بچہ جو پیدا ہوگا وہ حرامی ہوگا، حرام کا۔ تو کافر لڑکا کافر لڑکی سے، مشرک لڑکا مشرک لڑکی سے ہی شادی کر سکتا ہے، مومنہ سے نہیں، اور مومن لڑکا مشرکہ لڑکی سے اور کافرہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ حیض کا بیان ہے، حیض مینسیز ہوتے وہ کچھ 5 دن 7 دن ایسے، وہ تو فطرت ہے۔ اور تو کہتے ہیں کہ پاک کب ہوتی ہے، کہتے خون بند ہو جائے، علامہ البانی کہتے تو مقاربت کی جا سکتی ہے، یہ امام البانی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں نہیں، نہا لے پاک ہو جائے، پاک ہو جائے، جب تک پاک نہ ہو جائے نہا نہ لے تب تک مقاربت درست نہیں ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، مگر راجح علامہ شوکانی کا قول ہے کہ وہ نہا لے پاک ہو جائے۔ طلاق کا بیان آ گیا، بتاتا ہوں بہت غور سے سنو۔ طلاق کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، بقیہ سارے طریقے بدعی ہیں، اور وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عورت جس مہینے میں پاک ہوئی اور شوہر نے اس سے مقاربت نہیں کیا ہے، اس طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں اس مہینے میں طلاق دے دے، چھوڑ دے۔ 3 حیض گزر جائے اس کے نکاح سے نکل گئی، بس یہی نکاح سنت ہے۔ 3 حیض ہے اس کی عدت، آپ نے ایک طلاق دے دیا ایک طہر کے اندر، 3 حیض گزر گئے بس۔ اس کے علاوہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاق بدعی ہے، واقع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوئی اور بھی طریقہ، پہلا طہر ہے اس کے اندر دے دیا، دوسرا طہر ہے اس کے اندر دے دیا، تیسرا طہر ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعی ہے۔ اس طریقے کے علاوہ طلاق کا ہر طریقہ بدعت ہے، صرف ایک طریقہ سنت کا ہے۔ کیا؟ جس پیریڈ میں، جس مہینے میں وہ حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں ہے، اس میں مقاربت نہیں کی ہے آپ ایک طلاق دے دیجیے، اور طلاق کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، 3 حیض گزر گیا بس کافی ہے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، اس میں سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہوتا ہے، جو فطرت ہے آدمی سوچ لے سمجھ لے، بقیہ اور سارے کے سارے طریقے بدعت ہیں، طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی حیض کی حالت میں طلاق دے دے، طلاق نہیں ہوتی، طلاق واقع ہوتی ہی نہیں ہے، طریقہ ہی غلط ہے، وہ بدعت کا طریقہ ہے، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اب غور سے سنیں، طلاق دے دیا، اب اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، 3 حیض گزر جانے کے بعد، اچھا جب تک وہ عدت میں ہے 3 حیض، تب تک وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اور نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا، اور بلا ضرورت عورت وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ ہاں الا یہ کہ کوئی بڑا ضروری مسئلہ آ جائے تو نکل سکتی، ورنہ نہیں، وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، نان نفقہ شوہر کے ذمہ رہے گا۔ تو مطلقہ کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ اور کوئی خلا لے لے لڑکی، یہاں تو شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، لڑکی کہتی میں تیرے ساتھ نہیں رہتی، مجھے خلا دے دے، خلا لے لینا، اس کی خلا کی عدت کتنی ہے؟ 1 حیض ہے، اس کی 3 حیض، اس کی 1 حیض، مختلعہ کی اگر لڑکی خلا لے لیتی ہے اس کی عدت 1 حیض، یہ معلوم ہے۔ اگر یہ مطلقہ جس کو طلاق دیا گیا، جس کی عدت 3 حیض ہے، حاملہ ہے، اگر 1 گھنٹے کے بعد بچہ ہو گیا، آزاد ہو گئی، عدت پوری ہو گئی اس کی، 1 گھنٹے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے کسی سے، گویا حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اسی طرح جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، عورت 4 مہینہ 10 دن انتظار کرے گی، لیکن شوہر جب مرا تو بیوی حاملہ تھی، اب یہ 4 مہینہ 10 دن عدت نہیں گزارے گی، جیسے ہی یہ وضع حمل ہوگا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہو جائے گی۔ سبیعہ نام ہے، ایک صحابیہ ہیں سبیعہ بنت حارث، بچیوں کا نام رکھنا چاہیے، بہت پیارا نام ہے، سین بے یہ عین اور یہ لٹکا ہوا ہے، سبیعہ، بہت پیارا نام ہے۔ میرا خیال ہے اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کسی کی بچی کا یہ نام نہیں ہوگا، سبیعہ بنت حارث، ان کا واقعہ ہے بخاری شریف میں کہ ان کے جو شوہر سعد ہیں وہ بدر کے اندر غالباً شہید ہو گئے،
حضرت سعد جو ان کے شوہر ہیں صبح آ کے وہ شہید ہو گئے، اور یہ حاملہ تھی، جیسے وضع حمل ہوا بناؤ سے فتجملت، بناؤ سنگار کر کے بیٹھ گئے، للخطاب، پیغام دینے والوں کے لیے۔ یہاں لڑکی کا شوہر، عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو غم منانا، یہ کرنا وہ کرنا، زندگی بھر شادی نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیے یہاں جیسے ہی بچہ پیدا ہوا انہوں نے بناؤ سنگار کر لیا تاکہ پیغام دینے والے پیغام دیں۔ ہمارے ہندوستان کا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے نہیں مسلمانوں کا۔ ایک ابو سنابل ہیں، وہ آئے، ارے کہا ارے شوہر مر گیا ہے، تم کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی چاہیے، تم سج سمر کر کے بیٹھی ہوئی ہو تاکہ لوگ تم کو خطبہ دے۔ یہ آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں اور میں حمل سے تھی، ویسے حمل ہو گیا، اما بناؤ سنگار کر کے بیٹھی تھی کہ لوگ مجھے پیغام نکاح دیں۔ یہ ابو سنابل کہتا ہے کہ مجھے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے۔ بولے غلط بولتا ہے ہو، تم نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے اور وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن نہیں بلکہ وضع حمل ہے، جس طرح اور مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے۔ تو سمجھ میں آیا جی۔ اور ایک عورت کو حیض نہیں آیا، شادی ہو گئی تھی، حیض نہیں آیا، کتنے مہینے عدت گزارے گی؟ کتنا عدت؟ 3 مہینے، اس لیے کہ حیض تو آتے نہیں، 3 حیض کہا جائے تو 3 مہینے۔ اور حیض آتا تھا بند ہو گیا، اس کے بعد طلاق ہوئی، یہ کتنا؟ اس کا بھی اندازہ 3 مہینے سے لگایا جائے گا، اسے حیض تو آتا نہیں۔ اچھا، ایک لڑکے کی شادی ہوئی اور ابھی وہ لڑکی سے ملا نہیں اور طلاق ہو گئی، عدت کتنی گزارے گی؟ کوئی عدت نہیں اس کی جی، کوئی عدت نہیں۔ شادی ہو گئی تھی اور ابھی لڑکا لڑکی سے ملا نہیں اور طلاق ہو گئی، اب وہ کتنی عدت گزارے گی؟ کوئی عدت نہیں جی۔ اور لڑکی کی شادی ہو گئی اور لڑکا مر گیا تو اب یہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی جی، چاہے اس سے ملا ہو چاہے نہ ملا ہو، ملا نہ ہو تب بھی 4 مہینہ 10 دن گزارے گی۔ یہ قانون ہے اسلام کا، سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ یہ اسلام کا قانون ہے، اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا بیلنسڈ ہے کہ جتنا آپ مطالعہ کرتے جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ سچ مچ اسلام کا جو قانون ہے زندگی کے ہر شعبے میں جو دیا گیا ہے انتہائی متوازن اور انتہائی بیلنسڈ۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ جالوت ایک آدمی تھا، اس نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے ان کا تابوت سکینہ چھین کر چلا گیا۔ اب یہ وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس آئے، روئے گڑ گڑائے، ارے وہ تابوت سکینہ ہم کو چاہیے۔ کہا کہ تو لڑنا پڑے گا، بے گئے لڑے، وہ نہیں مانگ، تابوت سکینہ ملنے والا نہیں۔ کہا کہ تو کمانڈر بنا دیجئے کسی کو، بولے طالوت کو بنا دیتے نا۔ کہا کہ ارے اس کے پاس تو مال ہی نہیں، کیسے آپ ان کو کمانڈر بنا رہے ہیں؟ کہا کہ کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بستتاً فی العلم والجسم، لڑنے کی طاقت رکھتا ہو اور لڑائی کا ہنر جانتا ہو، علم بھی ہو اور جسم بھی ہو، لہذا ان کے پاس دونوں ہے، لہذا کمانڈر ان چیف انہیں کو بنایا جائے۔ لہذا یہاں بتایا گیا کہ جس کے پاس علم ہو اور جسم ہو اس کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے، اور بنایا گیا۔ اور کہا کہ علامت کیا ہوگی؟ کہا کہ تابوت سکینہ کو کھینچتے ہوئے، تابوت سکینہ فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے جسم ہوتے ہیں، فرشتوں کے جسم ہوتے ہیں، ہے نا؟ ملائکہ اس کو کھینچ کر لا رہے ہیں، ان کے پاس ایسا جسم ہوتا ہے فرشتوں کا، کہتے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی حضرت جبرائیل کے تو 600 پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورا ہورائزن، پورا افق بھرا ہوا ہے۔ اللہ، بہرحال یہ لوگ چلے، ان کے لشکر میں کہتے ہیں کہ اتنے ہی تھے جس میں 309 یا 313 بدر میں تھے، اتنے ہی طالوت کے لشکر میں تھے۔ یہ جب چلے تو اللہ نے ان کو آزمایا کہ یہ لڑنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ آگے کہا کہ آگے نہر پڑے گی ہے، جس نے نہر کا پانی بھر پیٹ پی لیا وہ نہیں جا سکتا، نہیں لڑ سکتا، تو آزمایا گیا۔ تو اس میں 3 قسم کے لوگ نکلے، ایک اکمل الایمان، ایک کامل الایمان، ایک ناقص الایمان۔ جو اکمل الایمان تھے انہوں نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، اور جو کامل الایمان تھے الا من اغترف غرفۃ بیضاء، بس ایک چلو لے لیا،
پیٹ بھر کر نہیں پیا. اور بعض لوگوں نے پیٹ بھر کر کے پی لیا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی. یہ دیکھو جو لوگ آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. لہذا آزمائشیں آئیں تو فیس کرو ان کو، گھبراؤ نہیں، فیس کرو. آزمائشیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کو فیس کیا جائے. جی اور اس لشکر میں داؤد تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. اللہ. اور اس پارے کی آخری آیت تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ہمیں جو آیتیں تلاوت کر رہے ہیں آپ کے اوپر، ایک ایک بات اس کی سچی ہے، ایک ایک بات سچی ہے اس کی. اور انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. اس میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے، اس لیے کہ مرسلین میں سے ہیں، اس کا مطلب آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.